اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا بالکل ناجائز اور بالکل غلط ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، علاج کے لیے اس سے میڈیسن لے سکتے ہیں، لیکن شفا آپ کو اللہ سے طلب کرنا پڑے گی۔ آپ دکان کے اوپر جا سکتے ہیں، گاہک کو اپنی چیز بیچ سکتے ہیں، اس سے پیسوں کو طلب کر سکتے ہیں، لیکن رزق آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا پڑے گا۔ یعنی ما فوق الاسباب، جو اسباب سے بالا تر مدد ہے وہ فقط اللہ وحدہ لا شریک لہ سے جائز ہے، اور اسباب کے اندر رہتے ہوئے مدد جو ہے اپنے دوست سے، اپنے رفقا سے، اپنا عیزا و کارب سے، اسی طرح دیگر دوست احباب سے جائز ہے۔ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ذکر کرتے ہیں، در حقیقت ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا، جبکہ وہ غائب بھی ہو اور جبکہ وہ مدد بھی ما فوق الاسباب ہو، یہ کسی بھی طور پہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر انسان کو دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہوں، وہ ہدایت سے محروم ہو، وہ ناکام اور نامراد ہے۔ اور اگر دنیا کی ساری نعمتیں چھن جائیں اور نعمت ہدایت انسان کے پاس ہو تو انسان کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے صراط مستقیم کو طلب کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ اب اس سیدھے راستے کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ ہے جو اس سے متعلق ہے اور ایک وہ حصہ ہے جو اس سے دور لے کے جانے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر تو نے انعام کیا، اور یہ کن لوگوں کا راستہ نہیں ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اللہ یہ مغضوب جن کے اوپر تیرا غضب ہوا یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں، اور یہ ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے۔ یعنی یہ نہ یہودیوں کا راستہ ہے، نہ نصرانیوں کا راستہ ہے، نہ سمودیوں کا راستہ ہے، نہ اہل مدین کا راستہ ہے، نہ صحاب الایکا کا راستہ ہے، نہ قوم لوط کا راستہ ہے۔ یہ راستہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، اور یہ راستہ گمراہ لوگوں کا، یہود و نصارہ کا راستہ نہیں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ ہر رمضان المبارک کی طرح اس دفعہ بھی جو منزل پڑھی جائے گی اس کے خلاصے کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج انشاءاللہ پہلے پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش ہوگی۔ قرآن مجید کا اور رمضان المبارک کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کی ایک تاک رات میں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں منتقل کیا تھا، چنانچہ ہمیں بڑھ چڑھ کے اس مہینے کے اندر جہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے وہیں پر اس کے مفاہیم اور معانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جانے والے مصاحف میں سے ایک مصحف کے مطابق ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جس مصحف کی تلاوت کیا کرتی تھی اسی کے اوپر آج امت مجتمع ہے اور ہم اسی کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جس کا انداز دعائیہ ہے۔ باقی ساری صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود صیغہ متکلم میں یا جو تھرڈ ٹینس ہوتا ہے ہوا کا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن اس صورت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی زبان میں دعائیہ انداز میں نازل فرمایا ہے۔ اس صورت کے بنیادی طور پہ تین حصے ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ، اس کی توصیف کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو کہ نہایت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور جہاں پر وہ رحمت فرمانے والا ہے، جہاں بہت مہربان ہے، وہیں پر وہ مالک ہے یوم جزا کا، یعنی رحمت فرمانے کے ساتھ ساتھ احتساب فرمانے والی ذات بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت کرنے، اس کی اور اس کے مدد طلب کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے، اور اس سے مدد کو طلب بھی کیا گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ما فوق الاسباب مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا بالکل ناجائز اور بالکل غلط ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، علاج کے لیے اس سے میڈیسن لے سکتے ہیں، لیکن شفا آپ کو اللہ سے طلب کرنا پڑے گی۔ آپ دکان کے اوپر جا سکتے ہیں، گاہک کو اپنی چیز بیچ سکتے ہیں، اس سے پیسوں کو طلب کر سکتے ہیں، لیکن رزق آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا پڑے گا۔ یعنی ما فوق الاسباب، جو اسباب سے بالا تر مدد ہے وہ فقط اللہ وحدہ لا شریک لہ سے جائز ہے، اور اسباب کے اندر رہتے ہوئے مدد جو ہے اپنے دوست سے، اپنے رفقا سے، اپنا عیزا و کارب سے، اسی طرح دیگر دوست احباب سے جائز ہے۔
جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ذکر کرتے ہیں، در حقیقت ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا، جبکہ وہ غائب بھی ہو اور جبکہ وہ مدد بھی مافوق الاسباب ہو، یہ کسی بھی طور پہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد سورت کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر اس دعا کا ذکر ہے جو جملہ دعاؤں میں سے افضل ترین دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوانی کو طلب کیا جا سکتا ہے، رزق کو طلب کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اطمینان قلب کو طلب کیا جا سکتا ہے، لیکن جامع ترین دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کو طلب کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کے لیے لفظ آمین کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ فضائل یہ ہے کہ یہ ام الکتاب ہے، جملہ کتاب میں سے سب سے افضل سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، جس طرح سب سے افضل آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، اسی طرح سب سے افضل سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ جیسی سورت اللہ نے نہ توریت میں اتاری ہے، نہ انجیل میں اتاری ہے، اور نہ ہی قرآن مجید میں کچھ جیسی سورت اتاری ہے۔ اس کا تکرار کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نصرت کو بھی طلب کیا جائے، اس سے استعانت کو بھی طلب کیا جائے، اور اس سے صراط مستقیم کو بھی طلب کیا جائے۔ جب انسان اس سورت کو بار بار تکرار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت ایمان سے، نعمت ہدایت سے بہرور فرما دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اعجازات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جملہ امراض کی شفا کو بھی رکھا ہے۔ آپ کی روحانی بیماریاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں، آپ کے جسمانی امراض بھی اس سے دور ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک زہریلے جانور یا سانپ کے کاٹنے کے اوپر سردار کے اوپر جب دم کیا، اب یہ ایک مادی مسئلہ تھا، طبی مسئلہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کا دم کرنے کی وجہ سے وہ شفا یاب ہو گیا۔ اسی طرح ایک دیوانے پاگل کے اوپر اس صورت میں پڑھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاگل پن کو دور کر دیا تھا۔ ویسے تو پورا کا پورا قرآن ہی شفا ہے، لیکن خصوصیت سے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، اسی طرح سورہ توبہ کی آخری آیت، اس طرح سورہ انبیاء میں جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور تین کل جو ہیں اگر آپ اسے کثرت سے پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روحانی جسمانی سارے امراض کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے علمی اور بہت سے ایسے مضامین جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، اور بہت سے ایسے مضامین جن کا تعلق انسان کے علم کے ساتھ ہے، ان کو وعدے کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے بھی بہت سے فضائل ہیں، اور اس کے فضائل میں یہ بات شامل ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو جادو دور ہو جاتا ہے، اور باطل پرست جو ہے اس کی طاقت جو ہے ان کے اس کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں لاتے۔ جس گھر میں اس کو رات کو پڑھا جائے 3 دن تک، 3 راتوں تک وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا، اور جس میں اس کو دن کے وقت پڑھا جائے 3 دن تک وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل شروع میں سورہ بقرہ کے اندر جو ہے 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک مومنوں کا گروہ ہے جس کی اپنی ایک شان ہے کہ یہ ایمان بالغیب بھی رکھتے ہیں، نمازوں کو بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی دیتے ہیں، آخرت کے اوپر ان کا یقین بھی ہوتا ہے، اور یہی لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو ہدایت کے اوپر بھی ہیں اور انشاءاللہ فلاح بھی پائیں گے۔ دوسرا گروہ کفار کا گروہ ہے جن کے دلوں کے اوپر موریں لگا دی گئی ہیں، کہے کچھ بھی ہو وہ ایمان کے راستے کو پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ تیسرا گروہ منافقین کا گروہ ہے جو اس وقت کثرت سے پائے جاتے ہیں جب اسلام غالب ہو، اور اس وقت قلت سے پائے جاتے ہیں جب اسلام مغلوب ہو۔ آج بھی منافق پائے جاتے ہیں، اس وقت ذرا ان کا روپ اور تھا، آج روپ اور ہے۔ آج کے منافق جو ہیں وہ کفر سے مرعوب ہیں، کفر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہم اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بولی بولتے ہیں۔ دل کے اندر ان کے کفر ہوتا ہے، لیکن زبان سے جو ہے مسلمانوں کے خوف سے اور مسلمان سماج کے خوف سے اپنے کفر کا اظہار نہیں کرتے، لیکن جب موقع ملتا ہے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو ایمان والے ہیں۔ منافق بھی جنت میں نہیں جائیں گے اور کافر بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی مہمانیوں کو اہل ایمان کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اثر انگیزی کا ذکر کیا، اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں قرآن مجید کے بارے میں شک ہے تو اس کی بڑی صورت نہیں، کوئی صورت جیسی صورت لے آؤ، سورۃ کوثر جیسی صورت لے آؤ۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاؤ جس نے ایسی جہنم کو تیار کر رکھا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھر جو ہے بڑی ہارڈ چیز ہوتی ہے، جب اس کو کسی آگ میں پھینکا جائے تو آگ کو بجھاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر جب پتھر کو پھینکا جائے گا تو آگ مزید بڑک اٹھے گی۔ اس کا مطلب وہ آگ جو ہے دنیاوی آگ کے مقابلے میں انتہائی شدید اور انتہائی سخت ہے،
اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تو انسانوں کو اس لیے قرآن مجید کو چھٹلانے کی جو ہے ناکام کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس کے منزل من اللہ ہونے کے دلائل جو ہیں وہ درجنوں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں کوئی داخلی تضاد نہیں پایا جاتا، پھر اس کے اندر بلاغت ایسی ہے کہ جس بلاغت کا مقابلہ اب انسان کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، پھر اس کے اندر ایسے الفاظ ہیں جن میں سے کوئی ایک الفاظ بھی گردش دوراں کے ساتھ ترک نہیں ہوا۔ آج بھی زبان عربی کے اندر جتنے الفاظ قرآن مجید کے موجود ہیں وہ مستعمل ہیں، استعمال ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر یہ ایجاد بھی موجود ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَن يَعْلَمَهُ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے غیر جانبدار لوگ جب اس کو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو فوراً سے پہلے اسلام لانے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ابو امینہ بلال فلپ صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے اور آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ ذکر کیا تھا، آپ کا تعلق مسیحی گھرانے کے ساتھ تھا، اور جو دور حاضر کا عجیب ترین واقعہ ہے وہ کیٹ ولڈر کے قریبی ترین ساتھی وین کلیورن کے قبول اسلام کا واقعہ ہے، جس نے پبلکلی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ قرآن مجید ایک زہریلی کتاب ہے، اور بعد ازاں نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ اس نیت سے کرنے کے لیے مکتب یا لائبریری کے اندر محبوس ہو گیا تھا کہ اس لائبریری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایسے دلائل کو جمع کرے گا جس سے اسلام کے بارے میں مزید بدگمانیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن 5-6 مہینے گزارنے کے بعد جب باہر نکلا تو الفاظ کہے تو کیا کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس سے وہی بات ثابت ہوتی ہے اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء جب اس کو سنتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر کئی ایسے پریچر سے ملاقات کرنے کا مجھے خود موقع ملا ہے، عبد الرحیم گرین صاحب کے ساتھ، اسی طرح یوسف چیمبر کے ساتھ، جان فاؤنٹین کے ساتھ، حمزہ انڈریاس کے ساتھ، یہ سارے کے سارے اہل کتاب کے بیٹے ہیں، لیکن جب قرآن مجید کو پڑھا تو فوراً سے پہلے پہچان گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ چنانچہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام سے مضبوط تمسک کو اختیار کرنا چاہیے اور بغیر وجہ کے اس کو جھٹلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز انسانیت کہ انسانیت کی ولادت کیسے ہوئی، انسان زمین کے اوپر کیسے آیا، اس بات کا بھی ذکر کیا اور مقصد تخلیق کا بھی ذکر ساتھ فرما دیا۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ سائنسی اعتبار سے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایوولوشن کی تھیوریاں، ارتقاء کی تھیوریاں کہ پہلے بندر تھا پھر بندر بڑھتے بڑھتے انسان بن گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم و دانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم اور دانائی کے ساتھ انسان کو جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تو پہلی مرتبہ ہی انسان پرفیکٹ انسان تھا۔ ہمارے باپ جو تھے کوئی بندر نہیں تھے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام دانا بینا صاحب علم انسان تھے۔ جب اللہ نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس سے قبل اللہ زمین کے اوپر جنات کو پیدا فرما چکے تھے، اور جنات زمین کے اوپر قتل و غارت گری، یورش اور فساد کو برپا کر چکے تھے۔ تو چنانچہ فرشتوں نے اپنے حاضر علم کی روشنی کے اندر یہ بات کہی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تو ایک اور مخلوق ایسی پیدا کرنے کے لیے جا رہا ہے جو زمین کے اوپر فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کو بیان کرتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد فرشتوں کے اوپر ان اشیاء کے ناموں کو پیش کیا، کہا ذرا ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ تو فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں کیا پتہ ان چیزوں کے ناموں کا، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان اشیاء کے ناموں کو بتلائیے۔ جب آپ نے بتلایا تو فرشتے بھی حیران ہو گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علمی بھی جو ہے مسلم ہو گئی۔ اللہ نے جملہ فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اس وقت سجدہ تدیمی کی گنجائش موجود تھی، اب سجدہ تدیمی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی کا سب نے سجدہ کر دیا، مگر ان فرشتوں کے اندر ایک بندہ جنات کی جماعت کا بھی تھا، وہ شخص جو تھا اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اتنا بلند ہوا کہ فرشتوں کو ہم نشیں ہو چکا تھا، لیکن نفس امارہ موجود تھا۔ سابقہ کا یورش جس کو ختم کرنے کے اللہ نے فرشتوں کی جمعیت کو بھیجا تھا، اس میں ابلیس بھی شامل تھا، اور اس کے دل میں خفیہ تکبر آ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تکبر سے پوری طرح آگاہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر جو ہے اس کو بڑا ہی ناپسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا تو سب جھک گئے، مگر ابلیس جو تھا جھکنے سے پر مادہ تیار نہ ہوا، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو بڑا ہی بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی مٹی نیچے، میں کیسے جھک سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا۔
حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو جنت کا مقیم بنا دیا. گو کہ اللہ پہلے اس بات کا فیصلہ فرما چکے تھے کہ زمین کے اوپر ان کو بھیجنا ہے, لیکن ان کو اصل ڈیسٹینیشن جو تھی جہاں پہ انسان نے کامیاب ہو کے جانا ہے, اس کا پورا ماحول, اس کا انوائرمنٹ, اس کا موسم اس کے ساتھ مانگ کرنے کے لیے وہاں پہ آباد کر دیا. اور یہ بات کہی کہ تم یہاں سے جو جی چاہے کھاؤ پیو, مگر اس پرٹیکولر درخت کے قریب نہیں جانا. اب جب ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل اس کی رحمت کے ساتھ, تو وہاں پہ کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی اور نہ ہی وہاں سے خروج کے کوئی امکانات ہوں گے, کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ سے گزرنے کے بعد انشاءاللہ حاصل ہوگی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں یہ بات تھی کہ حضرت آدم نے زمین کے اوپر آنا تھا. اب ابلیس ان کے پاس آیا اور یہ بات کہنے لگا, قاسمہما انی لکما لمن الناصحین, قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارا بڑا ہے رہا ہوں, تمہیں پتہ اس طرح سے کیوں روکا گیا ہے, الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین, کہ اللہ کو پتہ ہے جب تم یہ درخت کا دانہ کھا لو گے فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی پالو گے, تو اللہ نے تمہیں ویسے ہی روک دیا ہے. قسمیں کھائیں. اللہ کے حکم کے مقابلے کسی کی سچی جھوٹی قسموں میں کبھی بھی کان نہیں دھرنے چاہیے, صرف اللہ ہی کی بات ماننی چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا کے دل میں وسوسہ آیا, شجر ممنوعہ کے دانے کو کھایا, اللہ نے لباس جنت کو اتارا, زمین کے اوپر جو ہے منتقل کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی جو ہے یہ معاملہ ہوا کہ اللہ نے زمین کے اوپر منتقل کیا. جب ابلیس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کو چھینا تو ابلیس اکڑ گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں منتقل کیا, اگر انہوں نے عاجزی کا راستہ اختیار کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہمیں ہماری اس خطا کو معاف نہ کیا, ہمیں ہماری مغفرت نہ کی, ہم پہ رحم نہ کیا, تو ہم تو گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور یہ بات بھی ارشاد فرما دی, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو تم نے اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے. جو اس کی پیروی کرے گا اللہ اس کے خوف بھی دور کر دے گا, اس کے غم بھی دور کر دے گا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہود کے بہت سے مکر اور فریب بھی وعدے کیے ہیں. ان کے پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہودیوں کے قبائل آباد ہوئے تھے مدینہ طیبہ کے اندر نبی آخر الزماں کے انتظار کے اندر, اور ان کے ذہن کے اندر یہ مائنڈ سیٹ جو تھا ان کا بنا ہوا تھا کہ جس طرح نبوت پہلے آل اسحاق میں جاری ہے, آخری نبی بھی آل اسحاق میں سے ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ فرما لیا, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ کو پتا تھا میں نے اپنا نبی کس کو بنانا ہے, تو اللہ نے حضرت آل اسماعیل میں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرما لیا. اب جب یہود کے ان قبائل نے دیکھا یہ تو ہمارے قبیلے کا نہیں ہے, تو فوراً سے پہلے دشمنی دعوت کے اوپر مادہ تیار ہو گئے, باوجود یہ بات پہچاننے کے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. آپ کی مخالفت کرنا, آپ کے ساتھ اناد رکھنا, آپ کی دعوت کو جو الجھانے کی کوشش کرنا, آپ کے بارے میں شکوک و شبہات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا, آپ پہ قاتلانہ حملے کرنے کی کوشش کرنا, آپ کو زہر کھلانے کی کوشش کرنا, آپ پہ جادو کے وار کرنے کی کوشش کرنا, جب یہ سارے کے سارے کام کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی تشفی کے لیے قرآن مجید کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان جو اس دور کے تھے ان کے دلوں کو مضبوط کیا جائے ایمان کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑی تکلیفیں دی تھی جو کہ ان کے اپنے قبیلے کے تھے. اگر آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ تو پھر بھی ان کے قبیلے کے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بڑے ایسے معاملات کیے جو کسی بھی طور کے پر درست نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ میں ان کے من کو اتارا, میں نے سلوا کو اتارا, اب ان کے اوپر میں نے بادلوں کو سایہ فگن کیا, میں نے ان کے لیے بڑی نعمتیں جو تھی ان کو جاری فرمایا. لیکن یہ کسی بات کے اوپر بھی مادہ تیار نہ ہوئے, شکرانے کی بجائے ہر نعمت کے بعد نئی نعمت کی طلب کرنا اور پچھانی نعمت کو کم تک قرار دے دینا. آسمان سے رزق آ رہا ہے, اس سے بڑی کیا سہولت کی بات ہو سکتی ہے, نہ محنت نہ مزدوری. تو کہنے لگے حضرت موسیٰ کو مخاطب ہو کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. موسیٰ علیہ السلام ایک ہی کھانے کے اوپر گزارا نہیں ہوتا. یہ منو سلوا کیا ہے؟ زمین کی ترکاریاں, زمین کے تھوم, زمین کی دالیں, زمین کا لہسن, جناب زمین کا گھیو, یہ ہونا چاہیے, ہم اس کو کھانا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, تم کس طرح کے ہو, اللہ اعلیٰ چیز دیتا ہے تم ادنا کے پیچھے بھاگتے ہو. اور اس کے بعد جناب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب پانی پینے کی باری آئی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری قوم کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ آپ اپنے عصا کو پتھر میں مارے. اللہ نے پتھروں میں سے 12 چشموں کو رواں فرما دیا. ہر قبیلے کا اپنا اپنا جناب گھاٹ بن گیا, وہاں سے وہ جناب پانی پیتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے میری نعمت بے پایاں کا شکریہ نہیں کیا, میں جو حکم دیتا اس میں تعویل کرتے تھے.
اس حکم کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج مسلمانوں کے اندر اس طرح کی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں. سود کو یا نہیں کھانا, وہ سود اور تھا, یہ سود اور ہے, وہ استحصالی تھا, یہ غیر استحصالی ہے, وہ غیر کاروباری تھا, یہ کاروباری. بس اس طرح کی حجتیں جو تھی وہ بھی پیش کرتے تھے. اللہ نے کہا ہفتے کے دن جو ہے شکار کے قریب نہیں جانا. تو کیا کرنے لگے, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. کہنے لگے ہم جناب مچھلیاں نہیں پکڑیں گے ہفتے کے دن. کیا کرتے ہیں, مچھلیاں جو بلاک کر لیتے, جال ہفتے کے دن ڈال لیتے, اتوار کے دن مچھلیوں کو باہر نکال کے سوچ کہتے دیکھا ہم نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی. تو اللہ کو غصہ آیا, اللہ ان کو بندر بنا دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے اللہ سے میقات کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام ہوئے, تو پیچھے سے کیا کیا, پیچھے سے ایک بچڑا بنا دیا اس کی جناب سونے چاندی کا, اور اس کے اندر جناب حضرت جبریل علیہ السلام کے قدموں سے مٹی تھی اس کے اندر ڈال دی, اور اس کے اندر جناب آواز آئی, اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے. تو اللہ نے کہا ان کو اب حکم کرو کہ ذبح کریں گائے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ حکم دیتا ہے گائے کو ذبح کرو. تو کہنے لگے قالوا تتخذنا ہزوا, موسیٰ ہم سے مذاق تو نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین, کیا کوئی اللہ کے ساتھ بھی مذاق کر سکتا ہے کہ اللہ کے نام سے یہ بات ہے کہ اس چیز کو ذبح کر دیا جائے, تم کیسی بات کرتے ہو. کہنے لگے اچھا موسیٰ پھر یہ بات بتلاؤ اس کے اندر کیا نشانی ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ وہ جوان بیل ہو نہ وہ بوڑھی ہو, درمیانی عمر کی ہونی چاہیے. موسیٰ چلو یہ بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. کہا فاقع لونھا تسر الناظرین, اس کا رنگ جو ہے زرد ہونا چاہیے, چمکدار ہونا چاہیے, دیکھنے والی آنکھوں کو بھلا معلوم ہو. کہا اچھا موسیٰ یہ بتاؤ گائے ہونی کس طرح کی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اور گائے کس طرح کی ہوتی ہے, نہ اس کو سدایا گیا ہو, نہ اس نے پانی نکالا ہو, نہ وہ جناب کھیتوں کو جوتتی ہو. یہ نشانیاں بالآخر وہ گائے بڑے مہنگو دام حاصل ہوئی, اور اس کو پھر ذبح کرنے کے پر بھی مجبور ہوئے, حالانکہ اس کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اپنے ہاتھوں سے تحریروں کو لکھتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. مقصد کیا ہوتا ہے, اس کے ذریعے جناب کچھ پیسے کما لیے جائیں. تو اللہ نے ان کے تمام عیوب کو, تمام مفاسد کو بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ بھی بیماری تھی کہ اپنی مرضی کے کتاب کے حصے کو مان لیتے تھے جو ایزی تھا, جس کے اوپر عمل کرنا جو مشکل ہوتا اس کو نظر انداز کر کے کہتے پر ٹھیک ہے اتنا حصہ ہی کافی ہے, اس کو چھوڑ دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ وَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. تو تم کیا کرتے ہو, کتاب کے آدھے حصے کو مانتے ہو, آدھے کا انکار کرتے ہو. جو یہ بات کرے گا, جو یہ کام کرے گا, تو اسے دنیا میں ذلت کا نشانہ بننا پڑے گا, اور آخرت میں اللہ نے ایسے بندے کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے. اسی طرح جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت رسول اللہ قلب اتھر کے اوپر وحی لے کے آئے تو یہ اتنے جیلس ہوئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی دشمنی کے اوپر بھی مادہ تیار ہو گئے. اللہ نے کہا جبریل سے کیوں دشمنی کرتے ہیں, کل من کانا عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. جبریل کو اپنی مرضی سے اللہ کا کلام آپ کے اوپر لے کے آیا ہے, وہ تو اللہ کے حکم کے اوپر لے کے آیا. بھائی اس طرح کی منہ شگافیاں کرنا کہ جبریل کو کہا تو اللہ نے علیہ اسحاق کے اوپر وحی لانے کے لیے تھا, لیکن دیکھو جبریل نے منمانی کر کے جناب وحی جو ہے وہ آل اسماعیل کے اوپر اتار دی ہے. اس قسم کی لاجانی باتیں. اور پھر پیغمبران برحق کی توہین کرنا, پیغمبران جو گزشتہ تھے ان کے بارے میں طرح طرح کی عرضہ سرائی کرنا. حضرت سلیمان کو اللہ نے بہت بڑی حکومت عطا کی تھی, بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی. ہوائیں بھی آپ کی مرضی کے ساتھ چلتی تھی, جنات بھی آپ کے تابع تھے, انسان بھی آپ کے تابع تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں, بجائے اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بات کو اللہ کی عطا قرار دیتے, کہنے کہ سلیمان جادوگر تھا تو وہ جناب والا جادو کے ذریعے سرائے کام چلاتا. اللہ نے کہا سلیمان جادوگر نہیں تھا, سلیمان کے پاس اللہ کی طرف سے دی گئی حکومت تھی. وَلَكِنْ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. یہ شیطانی کام تھا. سلیمان کا کیا تعلق تھا, اور یہ اتارا گیا تھا آسمان سے بطور آزمائش. ہاروت اور ماروت فرشتے نے بتیرا کہا لوگوں کو نہ سیکھو اس کو, لیکن آپ کو پتہ ہے لوگ ہمیشہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں جس سے لوگوں کو لڑایا جا سکے, میاں بیوی کو لڑایا جا سکے, اس کے بعد جناب لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکے. اس کے نتیجے کے اندر یہ کفری علم جو تھا وہ آج تک جاری و ساری ہے, اور اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ تدارک کا طریقہ بتلا دیا ہے, جو قرآن مجید کی آیات بینات ہیں, سورہ فاتحہ کا پڑھنا, آیت الکرسی کا پڑھنا, اور اسی طرح 3 کل کا پڑھنا. جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سورہ بقرہ کا پڑھنا, اللہ اس کو محفوظ و مامون فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارہائے نمایاں کا بھی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑے طریقوں سے آزمایا. ہر طریقے سے جب آزما لیا, ہر امتحان میں پورے اترے, تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. جتنی دیر انسانیت رہے گی, انسانیت کا تو لیڈر اور قائد رہے گا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد وہ ان کا اسوہ ایک اسوے کی حیثیت ہمارے لیے رکھتا ہے. ان کی کنٹریبیوشن میں سے بڑی ترین کنٹریبیوشن کیا ہے کہ آپ نے زمین میں اللہ کے پہلے گھر کو اس کی بنیادوں سے اٹھایا تھا. اس کی بنیادیں اٹھانے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی شامل تھے. بڑی محنت کے ساتھ بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر جس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ تعمیر کر رہے ایسے اثر پیدا کر دیا, اوپر بھی ہو جاتا, نیچے بھی ہو جاتا, دائیں بائیں بھی ہو جاتا. ابراہیم علیہ السلام چنائی کرتے, اسماعیل علیہ السلام جناب ان کو اینٹیں پکڑاتے. جب سارا کام محنت سے مکمل کر لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بنایا تو عجیب الفاظ کہے. الفاظ کیا تھے؟ ایک پورا کا پورا پیراڈائم ہے, زندگی گزارنے کا پورا شیڈیول ہے. الفاظ کہے تو کیا کہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ محنت تو کر لی ہے, قبول اب تو نے کرنی ہے. اگر محنت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیز کو شرف قبولیت سے بہرور نہ کرے تو انسان ناکام ہو جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے عمل کو قبول کر لے تو انسان کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. نیت صحیحہ کے ساتھ زبان سے نکلنے والے معمولی الفاظ جو ہوتے ہیں وہ میزان کو بھاری کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر اس بات کا ذکر ہے, کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمے جو رحمان کو بڑے ہی پسند ہیں, زبان پہ اگرچہ ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری ہوں گے. اب زبان میں ہلکے کلمے جو ہیں میزان میں کیوں بھاری ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کہے گے ہوں گے. تو پیغمبران اللہ کے دو عظیم پیغمبروں نے ہمیں یہ راستہ دکھلایا کہ عمل کے پر انحصار نہ کرو بلکہ اللہ کے ساتھ معاملے کو درست کرو. اچھا عمل کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول و منظور فرما لے. اور اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ کی بستی کے لیے دعا بھی مانگی کہ اللہ ان کو ایک رسول سے بہرور فرما جو ان کو کتاب کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے, ان کو پاکیزگی کے راستے کے پر چلائے. تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول و منظور فرما کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور قائد الاولین والآخرین جو تھا مبعوث فرما دیا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا, اور اس آخری مضمون پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. کہ رنگ تو بہت سے ہیں, پارٹی کا رنگ, برادری کا رنگ, علاقے کا رنگ, نسل کا رنگ. آج کل ہمیں بھی پنجابیت کے رنگ کے اندر جکڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. پنجاب کی پوری تہذیب ایک نئے انداز میں ہمارے آگے پیش کی جا رہی ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ صبغۃ اللہ, رنگ سارے جو سے اچھا ترین رنگ کون ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. جو اللہ کہتا ہے اس کو جناب اڈاپٹ کر لو, جو اس سے اللہ روکتا ہے اس سے رک جاؤ اور اس کی پوجا کرنے والے بندے بن جاؤ. یہ رنگ ہے جو انسان پہ چڑھ جائے تو انسان اللہ کے فضل و کرم دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو مضامین قرآن میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس میں مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ گناہوں کو معاف کر دے, اللہ تکلیفوں کو رفع فرما, اللہ بے چینی و بے قراریوں کو دور فرما, اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ نے زندگی میں ہر تکلیف سے, ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پڑھنے والا, پڑھانے والا, روزے رکھنے والا, روزے رکھوانے والا بنا. اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں قبول و منظور فرما. اللہ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرما. اللہ کتاب و سنت کے پر چلنے والا بنا. اللہ ہمارے اعمال کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ان کو دور فرما. اللہ نیت کی اصلاح فرما. اللہ خاتمہ بالخیر فرما. اللہ خاتمہ بالخیر فرما. اللہ خاتمہ بالخیر فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.